الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ کی کتاب الفتاوی الجلیہ، اور اس کے اندر آپ نے جو علمی اور عقدی منہجی سوالات کا جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی جو مختلف تنظیموں اور جماعتوں کے بارے میں آپ سے سوالات کیے گئے ان کا جواب دیا گیا۔ اسے پچھلے درس کے اندر ڈراموں کے تعلق سے سوال ہوا تھا، اور ساتھ ہی گیتوں کے تعلق سے جو اخوانیوں نے رائج کر رکھا ہے کہ وہ اسلامی گیت کہہ کر کے نوجوانوں کو سناتے ہیں، اسلامی ڈرامہ بول کر کے۔ تو اسلامی ڈرامہ جسے کہتے ہیں، تو ڈرامہ کی حرمت پر اور اس کے دلائل پر بات ہو چکی پچھلے درس کے اندر۔ وہاں آپ جا کر کے اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس درس کے اندر آپ کے سامنے جو پچھلے سوال کا جو دوسرا جز تھا گیت کے بارے میں، کہ یہ لوگ جو اسلامی گیت کہہ کر کے، اسلامک سانگ کہہ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، خاص طور سے طلباء کو سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، اصلاح ہوگی۔ تو یہ اسلامک سانگ سن کر کے کون سا جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا؟ اور یہ نوجوان جو ہیں یہ کہاں جائیں گے جہاد کرنے کے لیے؟ اپنے بچوں کو تو کہتے نہیں ہیں، دوسروں کے بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں، ان کو یہ ڈرامہ دکھاتے ہیں، ان کو یہ گیت سناتے ہیں۔ تو یہ جو بھڑکانے والے گیت ہوتے ہیں، اسلامک سانگس جسے یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس سے بچوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ کہاں جائیں گے جہاد کرنے کے لیے؟ جن کے اندر جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے تو جاتے ہیں، جو فتنوں کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں جاتے ہیں، کٹ مر کر کے آ جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے، یا جیل میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ امت میں اسی طرح سے فتنہ باقی، یہ لوگ ایندھن پیدا کرتے ہیں، باقاعدہ مسلم نوجوانوں کو ایندھن کے طور پر بھیجتے ہیں، اور وہاں فتنہ جگہ جگہ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال کیونکہ جہاد جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے دشمن کافروں سے ہوتا ہے، اور یہ لوگ کہیں باہر نہیں، یہ اپنے ہی ملک میں بولیں گے، اور اسلامی ملکوں کے اندر بولتے ہیں، نوجوانوں کو بھیجتے ہیں باقاعدہ ان کو برین واش کر کے، تاکہ فتنہ اور بھڑکتا رہے اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ مرتے جائیں۔ بہرحال وہ اپنا ایک الگ موضوع ہے۔ ایسے گیت سانگز جسے اسلامک سانگز کہتے ہیں، اور نوجوان طلباء کو سناتے ہیں لے جا کر کے گرمائی مراکز میں، تو ان جو ہے گیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس کے تعلق سے شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جہاں تک گیت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ ایسا شعر ہے جس میں فحش گوئی نہیں ہے، شعر ہے اگر وہ فحش گوئی نہیں، اس میں میوزک نہیں ہے اور کوئی فحش چیز نہیں ہے، کہ بلکہ جو ہے مطلق وہ شعر ہے جس کے اندر اخلاق فاضلہ پر لوگوں کو ابھارا گیا ہو، اچھے کاموں پر ابھارا گیا ہو، اور اچھے جو ہے کرداروں کا ذکر ہو، بری عادتوں سے روکا گیا ہو، برے لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہو، جس کے اندر کسی مسلمان کو ناحق برا بھلا نہ کہا گیا ہو، اور اسی طرح جس کے اندر ناحق کوئی بیجا مبالغہ نہ ہو، تو اس قسم کے شعر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شعر میں ظاہر سی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے شعر گوئی، تو توحید پر بولتے تھے، شعر گوئی شرک کی مذمت پر، مشرکوں کی مذمت پر، ظاہر سی بات ہے جو برے لوگ ان کی مذمت پہ بھی لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں شعر کہتے تھے۔ لیکن جو حقیقت پر ہر چیزیں مبنی ہوتی تھی، مذمت جس چیز کی کرتے تھے وہ مذمت کے لائق ہوتا تھا، اور توحید پر جو ہے ان کے اشعار زیادہ ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بھی ہوتے تھے، اسلام کی مدح میں ہوتے تھے، تو دین اسلام اور جو ہے فتوحات پر جو ہے لوگ بولتے تھے۔ تو اشعار وغیرہ آپ دیکھیں گے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں
آپ دیکھیں گے اشعار وغیرہ کی قلت ہے، وجہ یہی ہے کہ اس وقت لوگ، اور ہمارے لیے اصل وہی ہے، جو حجت والا زمانہ ہے وہی ہے، انہی لوگوں کو ہم حجت بنائیں گے جو نبی کے زمانے میں تھے اور جو صحابہ کے زمانے میں تھے۔ شعراء وہی ہمارے لیے حجت ہیں کہ وہ اشعار کیسا بولتے تھے، وہ حقائق پر مبنی اشعار بولتے تھے، اسی لیے اس کو العصر الاسلامی بولتے ہیں شعر کی زبان میں۔ عصر اسلامی میں آپ جائیں گے دیکھیں گے تو شعر کی قلت ہے، قلت کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ شعر زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر بیجا مبالغہ ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، اور بیجا جو ہے مذمت کسی کی گئی ہو، کسی کے خلاف بولا گیا ہو، ناحق جو ہے بولا گیا ہو، اور کسی کی برائی کی گئی ہو، مبالغہ بیجا کیا گیا ہو، مدح سرائی جھوٹ میں کیا گیا بہت زیادہ، تو یہ اسی لیے جو ہے بعد میں عباسی دور میں اور اس کے بعد یہ شعر کی کثرت ہو گئی بہت زیادہ، اسی وجہ سے اس کے بعد وہ چلن پھر دوبارہ واپس آ گیا۔ لیکن اسلامی زمانے میں جس کو کہا جاتا ہے، نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور خلفائے راشدین کا زمانہ ہے اور بنو امیہ کا بھی زمانہ اس میں لوگ مانتے ہیں، یہ عصر اسلامی آپ جائیں گے تو پڑھیں گے۔ تو اس زمانے میں جو کہ حجت کا زمانہ ہے، اس میں شعر کی قلت اسی وجہ سے ہے، شعراء پائے جاتے تھے لیکن وہ لوگ حقیقت پر مبنی باتیں کہتے تھے، چند ایک کو چھوڑ کر کے، کہ بنو امیہ میں کچھ ایسے شعراء بھی پیدا ہو گئے تھے جن کے یہاں یہ جھوٹ والی چیزیں اور بیجا مبالغہ والی چیزیں پائی جاتی تھی۔ لیکن بنی امیہ کے زمانے میں بھی آپ اکثر دیکھیں گے تو حقیقت پر مبنی شعر ہوتا، تو حقیقت پر جو مبنی شعر ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں شیخ احمد نجمی کہ اس قسم کے شعر میں کوئی حرج نہیں ہے جو حقیقت پر مبنی ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے تھے، آپ اسے سنتے تھے، بلکہ اپنی مسجد میں سنتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا شعر ہو اور اسے صرف ایک آدمی پڑھے اور یہ زیادہ نہ ہو، بلکہ ایسا کبھی کبھار ہو، کسی خاص مناسبت سے ہو اور اس کی وجہ سے کسی اہم کام سے غفلت نہ ہو رہی ہو، تو اس میں کوئی معنی نہیں۔ اس میں انہوں نے کئی شرطیں لگائی ہیں کہ مطلب اس میں بیجا مبالغہ نہ ہو، کوئی بری چیز نہ ہو، اور وہ اچھی چیز ہو۔ دوسرے یہ کہ جو ہے کبھی کبھار ہو، ایسا نہیں کہ اس کو عادت بنا لیا جائے کسی جیسے کسی خاص مناسبت سے، ہاں، اور یہ کہ وہ شعر شاعری جس وقت ہو رہی ہو ایسے وقت ہو رہی کہ کسی فرائض سے غفلت نہ برتی جائے، کہ نماز کا وقت ہو رہا ادھر سے شاعری ہو رہی ہے یا اس طریقے سے کوئی چیز، اس میں کوئی شرعی معنی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا۔ تو شعر اگر ایسا کوئی ہے پڑھ رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی سبق ملتا ہے۔ البتہ اگر اسے عادت بنا لیا جائے یا اس سے لے کر جو ہے لے اور سر کے ساتھ، یعنی میوزک کے ساتھ اگر پڑھا جائے مثال کے طور پر، پھر گروپ کی شکل میں اسے دہرایا جائے، تو اس کے اندر کہہ رہے ہیں 3 طرح کی غلط باتیں شامل ہو جاتی ہیں، بلکہ کہا کہ 3 طرح کی بدعتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ لے اور سر کے ساتھ عادت بنا کر کے گروپ کی شکل میں اسے اگر پڑھا جائے، اور اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جو لوگ جس کو اسلامک سانگس بولتے ہیں نا، یہ تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں اور تبھی اس میں مزہ آتا ہے ان کو سننے میں۔ تو پہلی چیز کیا ہے، کہہ رہے میوزک اور تلحین کی بدعت۔ میوزک تو غلط ہے، اس کو بھی ڈال دیا جاتا ہے جس کے اندر آواز کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، دوسری چیز جو ہے اجتماعی شکل میں اسے گائے جانے کی بدعت، کیونکہ سلف کے یہاں ایسا نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسری جو ہے اسلام کے اندر گیت اور گانا صرف صوفیوں کے یہاں پایا گیا ہے۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ گانے کو کہیں عبادت نہ سمجھ لیا جائے، کیونکہ صوفیوں نے پہلے زہدیہ اشعار کو گیت اور گانے کی شکل میں پڑھنا شروع کیا اور اس کے اندر تقطقہ شامل کر لیا۔ اس کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں، محفل سما بولتے ہیں۔ جی ہاں، محفل سما صوفیوں کے یہاں یہ باقاعدہ بہت سارے ایام میں واجب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زہدیہ اشعار پہلے ہوتے تھے، کہ مطلب زہد تقویٰ پر ابھارنے والے اشعار ہوتے تھے، انہی کو صوفیوں نے لے لیا اور اس کو گیت گانے کی شکل میں پڑھنا شروع کر دیا تقطقہ کے ساتھ۔ اچھا، تقطقہ کسے کہتے ہیں بھی بتائیں گے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے عراق کے اندر کچھ زنادقہ کو چھوڑا ہے، دیکھا ہے، مطلب زنادقہ جو زندیق، دین سے بددین انسان، جنہوں نے
تغییر نامی چیز ایجاد کر رکھی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو قرآن سے غافل کرتے ہیں۔ ابن الجوزی نے امام شافعی کا قول نقل کرنے کے بعد کہا کہ ابو منصور ازہری نے مغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ تغییر یا مغیرہ ان گیتوں کو کہتے ہیں جو زہد پر مشتمل ہوتی تھی۔ ان کا گمان تھا کہ ان کے ذریعے وہ لوگوں کے حالات بدل دیتے ہیں، یعنی انہیں زہد و تقوی اور عبادت میں شوق دلاتے ہیں اور لوگوں کو غفلت سے آگاہ کرتے ہیں۔ زجاج نے کہا کہ ایسا جو لوگ شعر پڑھتے ہیں ان کو مغیرین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو اس دار فانی سے زاہد بناتے ہیں اور آخرت کے لیے رغبت دلاتے ہیں۔ ابو الحارث نے امام احمد سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو تغییر ہے یہ بدعت ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ اسے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو آپ نے کہا یہ بدعت ہے۔ یعقوب ہاشمی سے روایت ہے کہ تغییر نئی ایجاد اور بدعت ہے۔ اور بھی قول نقل کیا انہوں نے یعقوب ابن بختان کے ذریعے کہ میں تغییر کو ناپسند کرتا ہوں اور آپ اس کے سماع سے روکتے تھے۔ اسماعیل بن اسحاق سقفی سے قصائد کے سماع کے تعلق سے سوال کیا گیا تو کہا میں اسے ناپسند کرتا ہوں، یہ بدعت ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے۔ مزید جانکاری کے لیے ابن الجوزی رحمہ اللہ کتاب تلبیس ابلیس ہے، تلبیس ابلیس، اس کے اندر 298 نمبر صفحہ میں تفصیل سے یہ بات موجود ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا تو اب مجھے کہہ رہے ہیں خوف ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ کہیں شیطان اسے عبادت نہ بنا کر پیش کر دے اور اس کے ساتھ دوسرے محرمات کو بھی شامل کر دے، جیسے کہ ڈھول ہے اور رقص وغیرہ جیسا کہ صوفی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ابتلا اور آزمائش سے جو ہے محفوظ رکھے۔ تو یہ جو ہے ان کا جو ہے اسلامک سانگس ہو گیا۔ اس کے بعد ایک سوال آپ سے کیا گیا کہ مجھے شرعی علوم کے طلب کی خواہش ہے، امید ہے کہ آپ شرعی علوم کے طلب کا صحیح طریقہ بتائیں گے کہ شرعی علوم کیسے طلب کیا جائے، دینی علوم کیسے حاصل کیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ شرعی علوم کے طلب کا طریقہ بالکل واضح ہے، آپ اسے سلفی مشائخ سے حاصل کریں، تحریکی اور بدعتی علماء سے دور رہیں، ان کے قریب نہ جائیں، ان اہل علم کے پاس جائیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول نے سلفی صحیح عقیدہ کا درس دیتے ہیں۔ دینی علوم کے اندر ایک کے بعد دیگرے اہمیت کے اعتبار سے علم حاصل کریں، ایک کے بعد دیگرے اہمیت کے اعتبار سے، یہ اصل ہے، یعنی جو سب سے اہم چیز ہے اس کو پہلے سیکھیں، توحید عقیدہ وغیرہ سیکھیں، قرآن یاد کریں جیسا سلف کے یہاں پایا جاتا تھا، اس کے بعد پھر عربی زبان میں مضبوطی حاصل کریں، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جو ہے حدیث، فقہ اور تفسیر، ترجمہ، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے۔ لیکن سلف کے یہاں یہ طریقہ پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو چیز سکھاتے تھے قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا، اور توحید، عقیدہ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کے کردار وغیرہ، اور اسی طریقے سے توحید کے بارے میں بتاتے تھے بچوں کو، اور عربی زبان مضبوط کراتے تھے، عربی زبان سکھاتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں مضبوط ہو جاتی تھیں، عربی زبان مضبوط ہو گئی اور توحید کے بارے میں سکھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سکھاتے تھے، اور قرآن یاد کراتے تھے۔ جب یہ سب ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد مکاتب میں بھیجتے تھے جہاں پر اور عربی زبان کے ساتھ اور دوسری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، ترجمہ قرآن ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، مصطلح ہے، بہت ساری چیزیں جو دین کے دیگر جو ہے سبجیکٹس ہیں وہ سب جو ہے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی اس میں بھی کہ کون سی کتاب زیادہ اہم ہے اور کون سی کم اہم ہے، یا یہ کہ جو ہے کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے، متن کے حساب سے، اس حساب سے لوگ سیکھتے تھے۔ تو یہ طریقہ، اور وہ بھی یہ تو جو ہے علم کے اندر اہمیت کے حساب سے ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ کن سے سیکھا جائے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ یہ جو ہے ایک کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو علم ہے، علم شرعی مراد ہے یہاں پہ، جو دینی علم ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ دین ہے، کہ علم جو آپ سیکھ رہے ہو اس کو، یہ دین ہے دراصل۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، چنانچہ آپ دیکھ لو کس سے یہ سیکھ رہے ہو، ضروری ہے دیکھنا کس سے آپ سیکھ رہے ہو۔
جس سے آپ سیکھ رہے ہو اس کو دیکھ لو غور سے، وہ کون ہے سکھانے والا۔ دین جس سے آپ سیکھیں اس کے بارے میں دیکھنا بہت ضروری ہے، غور کرنا ضروری ہے کہ وہ ہے کون، ہم کس سے اپنا دین سیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ابھی جو ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو ہے فلاں سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں، تو منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں فلاں سے مت جاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں ارے کسی کا بھی سنو کوئی مسئلہ نہیں ہو، فلانے ڈمکانے ایسا بول رہے ہیں کہ کسی سے بھی سنو، رکنا نہیں چاہیے، بلکہ جو انسان اگر کسی چیز سے منع کرے تو اس کو اور پڑھنا چاہیے، اس کو اور سننا چاہیے۔ اس طریقے کے لوگ اس کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یہ بات کہ کسی کو بھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ادھر ایک آدمی منع کر رہا ہے کہ فلاں کو مت سنو، یہ فرق معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی کیوں کہہ رہا ہے کہ فلاں کو مت سنو یا فلاں سے مت دین سیکھو، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کسی سے بھی پڑھو سنو، کسی کی بھی سنو، کسی کے پاس بھی جاؤ، تم کو جو اچھا لگے لے لو۔ اب یہ فرق میں بتاتا ہوں، یہ جو جنہوں نے یہ بات کہی ہے ان کی بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایک ناحیے سے صحیح ہے، ہر ناحیے سے نہیں۔ اور یہ جنہوں نے منع کیا ہے ان کی بھی بات صحیح ہے لیکن ایک ناحیے سے، تو وہ ہمیں تفصیل جاننا چاہیے۔ اب دیکھیے اخوانی تحریکی جو ہوتے ہیں نا، ایسے ہی لوگوں کی باتوں کو گڑ مڑ کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی کیوں منع کر رہا ہے کسی سے سیکھنے سے، دین سیکھنے سے، دین علم حاصل کرنے سے کیوں منع کر رہا ہے، اور ایک آدمی کیوں کہہ رہا ہے کہ کسی سے بھی سنو۔ دیکھیے اس میں اصول ہے، آدمی اگر دین کو جانتا ہے، اصول جانتا ہے، عقیدہ اس کا مضبوط ہے، وہ سب کچھ پڑھا ہے، عالم ہے مثال کے طور پہ، یا طلبہ میں سے ہے تو طالب علم ہے تو منتہی طالب علم ہے، عالم فاضل ہے، وہ بھی آخری درجات میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، عقیدہ بھی جانتا ہے، اصول کی کتابیں بھی جانتا ہے، تاریخ بھی پڑھا ہے، سب جانتا ہے۔ اب یہ جنہوں نے کہا کسی کو بھی پڑھو، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو عالم ہیں اور جو منتہی طلبہ ہیں، اوپر کلاس کے، ہائر ایجوکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو جو آدمی دین کا علم رکھتا ہو صحیح سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی کو بھی پڑھے گا، تو اس کو سمجھ میں آئے گا نا، اس کو فرق سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وہ صحیح بات پڑھ چکا ہے، صحیح عقیدہ وہ حاصل کر چکا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ باطل عقیدہ کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، باطل فرقے کون سے ہیں اور صحیح فرقہ کون سا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کون سی حدیث کیسی ہے، اس نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تفسیر پڑھا ہوا ہے وہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے اگر کوئی وحدت الوجود ثابت کرنا شروع کر دے گا تو پکڑ لے گا کہ یہ غلط بول رہے ہیں، وحدت الوجود غلط ہے۔ ابن عربی کی کوئی آ کے تعریف کرنا شروع کر دے گا تو فوراً جو ہے وہ پکڑے گا کہ یہ غلط ہے، اور تاریخ میں کہیں جو ہے غلطی بیان کرنا شروع کرے گا، دجال کو جو ہے جزیرۃ العرب سے نکالنا شروع کرے گا، مکہ مدینہ سے، تو وہ سمجھ جائے گا بھائی حدیثوں میں تو دجال وہاں ایران سے نکلے گا، یہاں سے کیوں نکال رہے ہیں لوگ، اور امام مہدی کو اگر نکالے گا کوئی پاکستان سے تو آدمی سمجھ جائے گا کہ امام مہدی تو بھائی مدینہ کے ہوں گے اور مکہ میں ظاہر ہوں گے، تو فوراً سمجھ جائے گا۔ تو اس کو سب معلوم ہے، وہ سب پڑھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں کو، اور اس کو تمیز بھی ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے۔ جی ہاں، وہ اس کے لیے ہے کہ وہ کچھ بھی پڑھے، کسی کی بھی بات پڑھے، تو وہ چونکہ اس کے اندر تمیز آ گئی ہے، دین کے اندر کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک جوہری ہوتا ہے جو اس بات کی معرفت رکھتا ہے کہ کون سا سکہ کھرا ہے کون سا کھوٹا، ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا، کون سا سونا صحیح ہے کون سا فیک ہے جعلی ہے، وہ ایک جوہری ہی سمجھتا ہے۔ تو کیوں سمجھتا ہے بھائی؟ تجربے کی وجہ سے، اس کو اس کا علم ہے، اس کے اندر اس نے مہارت حاصل کی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کچھ بھی آ جائے،
تو سب سمجھ لے گا۔ لیکن جو آدمی کچھ نہیں سمجھتا ہے، فارغ الذہن ہے، عوام الناس جن کو کچھ نہیں دین کے بارے میں معلوم ہے، اصول کچھ نہیں پتہ ہے، عقیدہ اور منہج کچھ نہیں پتہ ہے، اسلامی تاریخ کے بارے میں نہیں اس کو پتہ ہے، حدیثوں کا علم نہیں ہے اسے، عوام الناس یا اسی طریقے سے جو ابھی مبتدی طلباء ہیں، چھوٹے نچلے درجات کے طلباء ہیں، ان کو ابھی نہیں اصول کی کتابیں بڑی پڑھائی گئی ہیں، یا بڑی بڑی حدیث کی کتابیں بھی وہ نہیں پہنچا ہے پڑھنے کے لیے، یا حدیث کے جو اصول ہیں، تفسیر کے اصول ہیں، فقہ کے جو اصول ہیں، ان ساری عقیدے کے جو اصول ہیں، منہج، اس پہ نہیں بات ہوئی ہے، وہ نہیں پڑھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا کرے گا؟ تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ جو فارغ الذہن ہوتے ہیں، دین وہ سیکھتے ہیں باقاعدہ، اب آدمی کچھ بھی اس کو بولے گا، اس کو دین ایز اے دین اس کو لے لے گا، کوئی بھی عقیدہ بتائے گا، چاہے باطل عقیدہ، معتزلہ کا عقیدہ، جہمیہ کا عقیدہ بتائے، کسی کا بھی، ابن عربی کی تعریف کر دے گا، اور سمجھ جائے گا ہاں کوئی بہت بڑے اچھے آدمی رہے ہوں گے، دین کے بڑے شہدائی رہے ہوں گے، کوئی بہت بڑے اچھے لوگ رہے ہوں گے، کسی کی بھی تعریف کر دیا، منصور، حلاج، ابن عربی، جتنے بھی زندگی قسم کے لوگ گزرے ہیں ان کو جو ہے شیخ اکبر بنا کے پیش کر دے گا، یہ سمجھ جائے گا کوئی بہت اچھے آدمی ہوئے، اور کسی کو برا بنا کر کے پیش کر دیا، کافر اور منافق، گرچہ وہ صحابہ ہی کیوں نہ رہے ہوں، تو اس کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھے گا، غلط سوچ، کیونکہ نہیں پڑھا اس کے بارے میں، وہ حقیقی تاریخ وہ نہیں پڑھا پہلے، وہ ڈائریکٹ جا کر کے انجینئر مرزائی کا سننے لگا، ظاہر سی بات ہے صحابہ کے بارے میں وہ غلط ہی تصور رکھے گا۔ صحابہ کی ایک جو ہے ایک بڑی جماعت ہے جن کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھے گا، اور جو ہے کوئی ڈائریکٹ جو ہے دین کے بارے میں صحیح علماء سے نہ سناؤ، ڈائریکٹ اسرار کی جو ہے تقریریں شروع کر دے سننا، اس کی یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آ جائے گا، اس کے یہاں نظریہ ارتقاء آ جائے گا، ڈارون یہودی والا عقیدہ بھی آ سکتا ہے، اور وہ جو ہے دجال کو جو ہے عربوں سے نکالے گا، اور مہدی کو جو ہے پاکستان سے نکالے گا، ایران سے نکالے گا، سب الٹا ہی نکالے گا، وہ ساری چیزیں الٹ جائیں گی اس کے یہاں، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے کافر سمجھے گا۔ جی ہاں، ان کی تقریروں میں ایسا سب کہ ہمارے کچھ عمل سے ہوتا نہیں، جب تک اسلامی خلافت نہ آ جائے تب تک ہم کافر ہیں اللہ کی نگاہ میں، تو ایسے ہی سمجھے گا، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے دین کے کام ہیں سب ان کو کہے گا یہ دین ہے ہی نہیں، یہ سب، کیونکہ انہوں نے کہا یہ سب دین نہیں ہے، یہ سب دین لوگ سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب دین نہیں ہے۔ تو نماز روزہ جو کہ دین اسلام کے جو ارکان ہیں، ارکان کو دین نہیں کہتے، وہ مذہب کہتے ہیں، اور مذہب کا مطلب یہ ہر دھرم میں ہوتا ہے، مروجوں کچھ چیزیں کرتے ہیں لوگ، ویسے یہ سب ہے، حقیقی دین نہیں ہے، دین کچھ اور ہے ان کے یہاں۔ تو ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ جو ان لوگوں کی بات سننا شروع کر دے گا تو وہی سب سمجھے گا، جیسے وہ سمجھائیں گے ویسے ہی سمجھ جائے گا۔ اس لیے جو ہے ایسے لوگوں سے جو فارغ الذہن ہیں، خالی الذہن ہیں، ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہے دین کے بارے میں شعور، تو اگر ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو بدعتیوں سے نہ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ مبتدی طلبہ اگر ہیں وہ، اور عوام الناس جو خالی ذہن کے ہیں، ابھی ان کو دین کے بارے میں نہیں پتہ، وہ دین سیکھنا کوئی بھی ہو، دین اگر سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دیکھے ہم کس سے سیکھ رہے ہیں، پوچھے وہ، فانظروا عمن تاخذون دینکم، غور کر لو اور دیکھ لو، معلومات لے لو کہ تم کس سے جو اپنا دین، پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، سیکھتے تھے دین، معلوم کر کے سیکھتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ کوئی بہت بڑے محدث ہیں ان کے پاس جاتے تھے حدیث سیکھتے، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کا ان کو بڑا علم ہے، ان کے پاس جاتے تھے تفسیر سیکھتے تھے، پڑھتے تھے جا کر کے، ان کے پاس رہتے تھے۔ ہاں، تو معلوم کرنا پہلے کہ کس کا صحیح ہے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں سکھاتا ہے دین یا جو ہے منمانی کرتا ہے، تو پہلے معلوم کرنا، معتبر عالم دین ہو ان سے سیکھنا، کیونکہ آپ تو خالی ذہن ہیں، آپ کو جو بھی بتا دیا جائے گا وہی لے لو گے، اور اسی کو دین سمجھ لو گے، اسی پر عمل کرو گے، اور ایک اعتقاد بھی ہوتا ہے، ایک جو ہے عقیدت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، جس سے آدمی علم سیکھتا ہے، اس کو جو اپنا گرو مانتا ہے، اس کو اپنا جو استاذ مانتا ہے، اسے ایک عقیدت ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے خلاف اگر کوئی بات بولے گا تو آدمی اس کا ڈیفینڈ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو غلط نہیں مانے گا جلدی۔ جی ہاں، ایک طرف تو آپ وہ جس سے آپ نے گمراہی سیکھی، اور دوبارہ جو ہے اس کا آپ ڈیفینڈ بھی کرنا شروع کر دیں گے،
کیونکہ ہر انسان جو ہے اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہے، ان سے ایک عقیدت ہوتی ہے ایک طریقے سے۔ تو جو استاذ اپنا رہ چکا ہے تو اس کے بارے میں اگر کوئی غلط بولے گا اس کے حساب سے، یا وہ کہے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی باتیں کی ہیں، ان کی تقریریں ایسی ہیں، بعد میں دوبارہ کوئی صحیح بات بتائے گا تو جلدی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایک بار دماغ میں گھس گیا، ایک گمراہی دماغ میں بیٹھ گئی ہے دین کے معنی میں، ایک بدعت ذہن کے اندر گھس گئی ہے سنت کے معنی میں، جی ہاں، تو اب وہ سنت ہی مانے۔ اس کی جو ہے واضح مثال آپ دیکھ لیں، عید میلاد النبی کی، جیسے آج کل چل رہا ہے ابھی ربیع الاول کا مہینہ، اور زور شور سے ابھی اسی پر بات چل رہی ہے۔ اب جو آدمی عید میلاد النبی مناتا ہے اور اس کو سنت سمجھتا ہے، یہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ 604 ہجری کے اندر ملک مظفر نے ملک شام کے اندر بادشاہ جو تھا، اس نے جو ہے اس کو ایجاد کیا۔ دیکھا کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے برتھ ڈے منا رہے ہیں بڑے زور شور سے، تو اس نے بھی شروع کر دیا کہ ہم لوگ بھی مناتے ہیں اپنے نبی کا، ہم لوگ کیوں نہیں منا سکتے بھائی؟ تو اس نے بھی منانا شروع کر دیا، اور پورا جو ہے بکرا کٹوایا اور شیرینی منگوائی، تو لوگ خوش ہو گئے، لوگوں کو کیا چاہیے؟ کھانا ملنا چاہیے۔ اس طریقے سے رواج شروع ہو گیا، عید میلاد النبی شروع ہو گیا، اور لوگ منانا شروع کر دیے۔ پہلے تو نہیں تھا، 600 سال تک تھا ہی نہیں، اور یہ سب جانتے ہیں، اور آج جو لوگ منا رہے اس کو سنت سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے۔ تو یہ اصل مسئلہ کہ ایک آدمی بدعت سیکھتا ہے، کسی بدعتی سے بدعت ہی سیکھے گا، کسی گمراہ سے گمراہی ہی سیکھے گا، لیکن چونکہ وہ گمراہ جو ہے انسان، وہ تو عالم بن کر کے اس کو بتا رہا ہے نا دین، اور جو آدمی سیکھ رہا ہے دین سمجھ کے سیکھ رہا ہے، اس کو یہ تھوڑی پتہ ہے کہ ہم گمراہی سیکھ رہے ہیں، اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ ہم جو بدعت سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں اس کو پتہ رہتا ہے، کیونکہ وہ دین سکھا رہا ہوتا ہے اس کو، اور یہ دین سیکھ رہا ہوتا ہے، تو گمراہی کو دین سمجھتا ہے، بدعت کو دین سمجھتا ہے، جی ہاں۔ اب اگر اس کو کوئی بولے گا کہ یہ عید میلاد النبی بدعت ہے تو اس کو غلط سمجھے گا، اس کو، کیونکہ وہ سیکھ چکا ہے اور دلائل سے سمجھ چکا ہے، وہ ہر چیز کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، چاہے باطل دلائل ہو، چاہے جیسے انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، گمراہی کو بھی بیٹھا دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، دلائل کے ذریعے سے قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دیا جاتا ہے، ادھر ادھر سے کھینچ تان کر کے، حالانکہ ان کے پاس شبہات ہوتے ہیں یا جو ہے غلط دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو بیٹھا دیا جاتا ہے دماغ میں۔ تو اب آدمی جو عید میلاد النبی نہیں مناتا ہے غلط سمجھ کر کے، اس کو گستاخ مانا جاتا ہے، اس کو بدعتی کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے دین کا دشمن کہا جاتا ہے، جی ہاں۔ کون کہتا ہے؟ جو لوگ مناتے ہیں عید میلاد النبی، اس کو دین سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے، اور سنت سمجھ کر کے، نبی سے محبت اور عقیدت سمجھ کر کے مناتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کہاں سے کیوں مناتا ہے؟ اس نے سیکھا ہے، شروع ہی میں اس نے سیکھا۔ اگر وہی بندہ شروع میں پہلے سیکھ لیتا کہ یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، اس کو پہلے اگر بتا دیا جاتا کہ یہ بدعت ہے، اس کے بعد اس کو کہا جاتا کہ آؤ جو ہے عید میلاد النبی مناتے ہیں نبی کی محبت میں، کیونکہ یہ سنت ہے، تو وہ نہیں جائے گا منانے کے لیے، کیونکہ اس کو پہلے بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا ہے کہ جو ہے 600 سال تک کسی نے نہیں منایا، اگر یہ سنت ہوتی، یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول منائے ہوتے، صحابہ منائے ہوتے، سارے لوگ منائے ہوتے۔ تو یہ جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے، یہ اس کا جو ہے غلط اثر جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے علماء سے سیکھیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو دین سکھائے سلفی علماء سے سیکھیں، جی ہاں، اور بدعتیوں کے پاس نہ جائیں سیکھنے کے لیے۔ اور جہاں تک مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، جو پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کسی کی بھی پڑھیں، جی ہاں، کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ تو جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ سب کی پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے پتہ پائیں گے اگر ہم اس کی بات کو پڑھیں گے نہیں؟ تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو پہلے سے پڑھا لکھا ہو، پہلے سے اس کے پاس تمیز ہو، پہلے سے سیکھا ہوا ہو، وہ جو ہے کسی کی بھی کتاب پڑھے، چاہے مودودی کی، ہم لوگ پڑھتے ہیں، سب کی پڑھتے ہیں، معلومات کے لیے ہم سب کی پڑھتے ہیں، ناقدانہ طور پر جو ہے پڑھ کر کے اس کو سمجھتے ہیں یہاں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔
تو علماء جو ہے یا جو منتہی طلبہ ہے وہ اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے، اور جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جب تک پڑھیں گے نہیں ان کی بات ہم کیسے پتہ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن منع کو کس کے لیے ہے بدعتیوں کی باتوں کو سننے اور پڑھنے کے لیے؟ جو ابھی چھوٹے ہیں یا عوام الناس جو خالی الذہن ہیں، جن کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو جو ہے منع ہے، کیونکہ ایز اے دین اور عقیدہ اگر اس کو سنیں گے پڑھیں گے تو اسی کو سب کچھ مان لیں گے، اور اسی دن کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جائے گا، پھر نکلے گا نہیں، ان کو جو ہے منع ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو بیان کیے اور اس تفصیل کو بیان کیے بغیر یہ جو تحریکی ہیں، یہ جو اخوانی ہیں، یہ لوگ جو ہے معاملے کو گڑمڑ کر کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں اہل حدیث عالم ہے، اور بڑے 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 عالم تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں سب کی پڑھو، اور یہ آج کل آگے ہے جو اپنے آپ کو منہج کے جو ہے ٹھیکیدار بندے کہتے ہیں کہ فلاں کی مت پڑھو، فلاں کی مت پڑھو۔ تو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، شاید کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔